چاہیے کہ باپ کو سب سے پہلے نمازی بننا پڑے گا اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم دینا پڑے گا۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری اولاد بے نمازی ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری جوان بیٹی بے نمازی ہے، ہمارا جوان بیٹا بے نمازی ہے، ہماری جوان بیوی بے نمازی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بیوی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے گریبان کو پکڑ لیں گے، فریاد کریں گے اللہ کیا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا تھا، نمازی تھا، حاجی تھا۔ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں، یہ آدمی تو دنیا میں متقی تھا، یہ آدمی تو دنیا میں پرہیزگار تھا، نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، وہ آدمی بہت خوش ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے میری فریاد سن لی ہے، اللہ رب العالمین نے میری سفارش کر دی ہے۔ جب فرشتوں اس کو لے جائیں گے، جنت کی طرف لے جائیں گے، جنت میں داخل کرنے کے لیے جائیں گے، جب جنت کے دروازے تک پہنچیں گے اتنے میں اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئے گی، میدان محشر میں دوڑتی ہوئی آئے گی اور اپنے شوہر کے دامن کو پکڑ لیں گی، اپنے شوہر کے گریبان کو پکڑ لیں گی اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گی اے اللہ یہ آدمی دنیا میں میرا شوہر تھا، اے اللہ یہ آدمی دنیا میں میرا ہسبینڈ تھا، اے اللہ اس نے کبھی مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، لیکن اے اللہ اس نے کبھی مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا، خود نماز پڑھا کرتا تھا لیکن اس نے آج تک مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا، مجھ کو نماز کے لیے نہیں بولا کرتا تھا۔ اے اللہ جب اس کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی، اے اللہ یہ مسجد چلا جاتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا لیکن اس نے کبھی مجھ کو نماز کے لیے نہیں بولا۔ اے اللہ سب سے پہلے تو میرے شوہر کو جہنم میں داخل کر، سب سے پہلے تو میرے شوہر کو جہنم میں داخل کر۔ اور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اتنے میں نوجوان بیٹا بھی آئے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ لے گا اور اللہ رب العالمین سے یہی فریاد کرے گا اے اللہ یہ آدمی دنیا میں میرا باپ تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا، نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، اے اللہ لیکن اس نے کبھی مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا، اس نے کبھی مجھ کو نماز کے لیے نہیں بولا، اے اللہ سب سے پہلے تو میرے باپ کو جہنم میں داخل کر۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لے گی۔ وہ بیٹی جو دنیا میں اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی، اتنی محبت کرتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم رہے گا، کل قیامت کے دن اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لے گی اور جنت میں داخل ہونے سے، جنت میں جانے سے اس کو روک لے گی اور کہے گی اے اللہ یہ آدمی دنیا میں میرا باپ تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا، اے اللہ لیکن اس نے کبھی مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا، اس نے کبھی میری تعلیم کا انتظام نہیں کیا، اس نے کبھی مجھ کو پردے کا حکم نہیں دیا، اے اللہ میں اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں، اے اللہ سب سے پہلے تو میرے باپ کو جہنم میں داخل کر۔ بیوی بھی اپنے شوہر کے دامن کو پکڑ لے گی، بیٹا بھی، اور وہ بیٹی جو دنیا میں اپنے باپ سے اس قدر محبت کرتی ہے لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بیٹی بھی اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لے گی اور اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گی، فریاد کرے گی اے اللہ خود نماز پڑھا کرتا تھا میرا باپ لیکن مجھ کو نماز کا حکم نہیں دیا کرتا تھا، سب سے پہلے تو میرے باپ کو جہنم میں داخل کر۔ پورے ارمانوں میں پانی پھر جائے گا اور وہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انہو علیم بذات الصدور کہ وہ ذات تو ہر بھید کو جانتی ہے. ادھر بعد میں کھٹ کھٹ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی آواز کو پہلے ہی سن لیتا ہے, پہلے ہی ریکارڈ کر لیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا. جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی قسم ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نماز پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ کو جوڑ لیں. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. کل قیامت کے دن بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا, باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا, ماں اپنی بیٹی کو دیکھے گی, بیٹی اپنی ماں کو دیکھے گی, بھاگے گی. کیوں؟ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے, بھاگے گی. قرآن میں اللہ نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کل قیامت کے دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی, بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی, بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی, اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا تاکہ یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, کہیں یہ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں, اپنی بیوی کے لیے کماتے ہیں. نماز چھوڑ کر ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں, ہم اپنے کام کاجوں میں مشغول رہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن یہی بیٹی, یہی اولاد, یہی بیوی کل قیامت کے دن اپنے آپ کو دیکھ کر یہ بھاگے گی. اور جب دیکھے گی کل قیامت کے دن میرا باپ دکھ رہا ہے, بھاگے گی. میری ماں دیکھ رہی ہے, بھاگے گی. کیوں؟ مجھ سے نیکی نہ مانگے. اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, دیکھیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے خاندان کو, اپنے قوم اور قبیلے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. کون سی جہنم کی آگ, اور کیا ہے وہ جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے. اللہ جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ تو ان کو نمازی بنا